السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یار کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کی یہ کتاب باتیں میرے مراد کی آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ جی، اسے سن کر اور سمجھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ آج ہم اس کتاب باتیں میرے مراد کی قسط نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ماشاءاللہ عظیمی حلقے میں تو ہے ہی، ملک سے باہر بھی بہت مقبول ہے۔ ہاں، اور یہ آن لائن خریداری کے لیے امیزون پر بھی دستیاب ہے۔ تو آج ہم ایک ذاتی سفر کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی، یہ کہانی ایک ایسے فرد کی ہے جو زندگی کی مشکلات سے گزر کر پھر علم اور روحانیت کی تلاش میں نکلا۔ اور یہ سفر، جیسا کہ ہمارے ذرائع یعنی یہ کتاب بتاتی ہے، معاشی جدوجہد کے ایک آپ کہیں کہ انتہائی نچلے مقام سے شروع ہو کر روحانی بیداری کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ کیسے بیرونی حالات کی سختی اور پھر اندرونی سوالات یہ مل کر انسان کو ایک ایسی راہ پر ڈال سکتے ہیں جس کا شاید اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ تو ہمارا آج کا مواد ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کی کتاب باتیں میرے مراد کی اقتباسات پر مبنی۔ کوشش ہوگی کہ اس ذاتی تبدیلی کی داستان کے جو اہم موڑ ہیں اور ان سے جو اسباق ملتے ہیں ان کو واضح کریں۔ جی، آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ سالوں کی محنت کی، کچھ معاشی استحکام، یوں سمجھے بس دہلیز پر ہی تھا۔ جب اچانک سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ جی ہاں، یہ وہ لمحہ ہے جسے نقطۂ شکست یا کہہ لیں کہ بریکنگ پوائنٹ کہا جا سکتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی تبدیلیاں ایسے ہی لمحوں میں جنم لیتی ہیں جب انسان کے اپنے بنائے ہوئے منصوبے، اس کے سہارے، وہ سب ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ ظریفہ اسے یوں بیان کرتا ہے کہ ایک بگولا اٹھا اور آشیانے کے تنکے بکھر گئے۔ یہ صرف مالی نقصان نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ امیدوں کا، یقین کا ٹوٹنا تھا، بہت گہری چوٹ تھی۔ اور اس بیرونی ٹوٹ پھوٹ سے بھی زیادہ تکلیف دہ کتاب کے مطابق قریبی رشتوں اور جاننے والوں کی بے حسی تھی۔ وہ سرد مہری، وہ لا تعلقی، وہ اپنائیت کے دعووں کے پیچھے چھپی ہوئی غیریت۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ خونی رشتے خونہ شام لگنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ احساس تنہائی، یہ مایوسی اتنی شدید تھی کہ اس شخص نے آخرکار فیصلہ کیا کہ بیوی بچوں کو وہیں چھوڑ کر کراچی ہجرت کر جائے۔ یہ نفسیاتی طور پر بہت گہری چوٹ ہے۔ جب دنیاوی سہارے ختم ہو جائیں اور جذباتی سہارا یعنی قریبی تعلقات سے بھی وہ اپنائیت نہ ملے تو انسان خود کو بالکل اکیلا پاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ تنہائی بعض اوقات انسان کو اپنی موجودہ حقیقت سے فرار حاصل کرنے اور کسی نئی سمت میں جانے پر مجبور کر دیتی ہے، جیسا کہ یہاں ہوا، کراچی کی طرف ہجرت۔ کراچی پہنچ کر سمندر کنارے گزاری گئی ایک رات وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ جب وہ شخص سمندر کی طرف دیکھتا تو اندھیرے کے باوجود سمندر اسے روشن اور زندہ محسوس ہوتا۔ اچھا۔ لیکن جب شہر کی چکا چوند روشنیوں کو دیکھتا تو وہ اسے تاریک اور بے روح لگتی۔ یہ تضاد بڑا معنی خیز ہے۔ شہر کی روشنیاں، اونچی اونچی عمارتیں، یہ سب دنیاوی ترقی، کامیابی کی علامتیں ہیں، مگر اس شخص کو ان میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی، کوئی زندگی نہیں۔ جی۔ اس کے برعکس سمندر اپنی تاریکی اور گہرائی کے باوجود اسے دھڑکتے اور زندہ عمق کا احساس دلا رہا تھا۔ ہاں، یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ اس کا فوکس اب بیرونی کامیابیوں سے ہٹ رہا تھا، کسی اندرونی، کسی گہری حقیقت کی طرف مڑ رہا تھا۔ بالکل، اور اسی کیفیت میں، اسی لمحے میں اس نے فیصلہ کیا کہ دنیاوی چکاچوند میں کھونے کے بجائے علم کے سمندر کی شناوری پہ کمر کس لے۔ یہ ایک امید تھی، ایک نئی راہ تھی کہ شاید اس طرح اندر کی جو کڑواہٹ ہے، جو بیزاری ہے، اس سے امان مل سکے۔ اور کتاب بتاتی ہے کہ اس فیصلے کے بعد اس رات وہ بہت عرصے بعد گہری پرسکون نیند سویا۔ جی، یہ شاید اس بات کی علامت تھی کہ اندرونی انتشار کو ایک سمت مل گئی تھی، ایک مقصد مل گیا تھا۔ یہ واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے شعوری طور پر ایک نیا راستہ چنا ہے، مادی کامیابی کی دوڑ کو چھوڑ کر علم کی تلاش اور گہری نیند آنا۔ یہ اکثر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ذہن پر جو کوئی بڑا بوجھ سوار تھا وہ ہلکا ہوا ہے۔ صحیح، لیکن علم کا راستہ بھی ظاہر آسان نہیں تھا۔ کراچی میں روزمرہ کی جدوجہد تو جاری تھی۔ جی، وہ تو چل رہی تھی۔ ایک دن ناظم آباد چورنگی پر ٹریفک سگنل پر انتظار کر رہے تھے تو ان کی نظر ایک اشتہاری بورڈ پر پڑی۔ اس پر لکھا تھا روحانی سائنس کی پہلی کتاب لوح و قلم۔ روحانی سائنس؟
اس وقت ان کے ذہن میں روحانیت کا تصور وہ بہت محدود اور روایتی تھا۔ ہاں، عملیات، تعویذ گنڈے، نجوم، اسی قسم کا کچھ۔ بالکل۔ تو ایک کتاب، اور وہ بھی روحانی سائنس کے نام سے، یہ ان کے لیے ایک بالکل نئی اور شاید قدرے عجیب بات تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی یہ واقعی کوئی علمی کام ہے یا کسی عامل کی اشتہاری مہم ہے؟ وہ روز وہاں سے گزرتے، بورڈ کو دیکھتے، کبھی لگتا کہ بورڈ کچھ کہہ رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے بے تعلق سے ہو گئے۔ اسی دوران کراچی کی تنہائی اور زندگی کے دباؤ نے کیا کہتے ہیں انہیں قرآن حکیم کے مطالعے کی طرف زیادہ مائل کیا۔ اچھا۔ وہ ترجمہ پڑھتے مگر الفاظ انہیں بے ربط اور بے جان لگتے۔ وہ جو ایک جذباتی اور روحانی تعلق ہوتا ہے نا، وہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ترجمہ مفہوم تو پہنچا دیتا ہے، لیکن کلام الہی کی جو اصل تاثیر ہے وہ براہ راست تعلق، وہ کیفیت، وہ بعض اوقات الفاظ کے پردے میں چھپ جاتی ہے، خاص طور پر جب قاری خود اندرونی خلتشار کا شکار ہو۔ جی۔ پھر ایک دن انہوں نے ترجمے کے بغیر عربی متن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پر آ کر ان کا ذہن اٹک گیا۔ اچھا، وہ مشہور آیت۔ ہاں، سوال پیدا ہوا کہ ہدایت صرف متقین کے لیے ہی کیوں؟ عام انسانوں کے لیے کیوں نہیں؟ یا کم از کم المسلمین کے لیے کیوں نہیں؟ یہاں تک کہ مومنین بھی نہیں کہا گیا، صرف متقین۔ یہاں ان کا وہ تنقیدی اور منطقی ذہن پھر سے کام کرنے لگا۔ بالکل۔ وہ انصاف اور عقلی توجیہ تلاش کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہدایت جیسی بنیادی ضرورت کو ایک خاص گروہ متقین تک کیوں محدود کیا گیا ہے۔ یہ سوال ان کے لیے ایک الجھن بن گیا۔ اور جب کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تو وہ، جیسا کہ ذریعہ بتاتا ہے، ایک طرح سے مذاق اڑانے پر اتر آئے۔ انہوں نے سوچا، اچھا یہ تو قرآن میں ایک قانونی سکم ہے، لیگل فلا، روز محشر اسی نقطے کو استعمال کر کے بچ جاؤں گا کہ بھئی کتاب تو تھی ہی متقین کے لیے، مجھ جیسے عام آدمی کو ہدایت کیسے ملتی؟ وہ اپنی اس ذہانت پر خود کو داد بھی دیتے رہے۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ جب کوئی گہری بات سمجھ سے بالاتر ہو یا ہماری توقعات کے برعکس ہو تو ہم بعض اوقات اسے رد کر دیتے ہیں، کبھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر جیسا کہ یہاں ہوا، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے کوئی عقلی دلیل گھڑ لیتے ہیں۔ یہ قانونی سکم کا خیال اسی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح۔ کچھ عرصے بعد ان کے بیوی بچے بھی کراچی آ گئے اور وہ دوبارہ گھریلو اور معاشی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئے۔ زندگی پھر سے معمول پر آنے لگی۔ جی۔ ایک دن حیدری جمعہ بازار میں کتابوں کے اسٹال پر انہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتابیں نظر آئیں۔ وہ پہلے بھی روزنامہ جنگ میں ان کے کالمز کبھی کبھار پڑھ چکے تھے، اور ان کالمز میں انہیں ایک خاص ندارت، ایک انوکھا پن محسوس ہوتا تھا۔ ہاں، مثلاً کوئی معاشی پریشانی کا حل پوچھتا تو وہ مشورہ دیتے کہ چڑیوں کو باجرہ ڈالو یا چیونٹیوں کو شکر ڈالو۔ جی، یا آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت پر ان کی گفتگو بھی روایتی سائنسی وضاحتوں سے کافی مختلف ہوتی تھی۔ یہ چیزیں تجسس پیدا کرتی تھیں۔ اسی تجسس کی وجہ سے انہوں نے اسٹال پر موجود عظیمی صاحب کی تمام دستیاب کتابیں خرید لیں اور انہیں پڑھنا شروع کیا۔ اچھا۔ ان تحریروں میں انہیں لفاظی یا علمی روپ کے بجائے سادگی اور براہ راست انداز ملا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مصنف انتہائی پر یقین انداز میں ازلی اور ابدی حقائق بیان کر رہا ہو۔ اور ان کتابوں میں لوح و قلم کے مصنف حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ذکر بار بار آیا۔ جی ہاں، اس سے ان کے دل میں قلندر بابا اولیاء کے بارے میں جاننے کا شدید اشتیاق پیدا ہوا۔ ظاہر ہے۔ پھر انہیں کتاب تذکرہ قلندر بابا اولیاء ملی۔ اس کتاب میں قلندر بابا اولیاء کا ایک خط شامل تھا جو انہوں نے اپنے کسی مرید کے نام لکھا تھا۔ جب انہوں نے اس خط میں ہدن للمتقین کی وہ تشریح پڑھی جو قلندر بابا اولیاء نے بیان فرمائی تھی تو ان پر گہرا اثر ہوا۔ وہ کیا تشریح تھی جس نے اتنا متاثر کیا؟ ذرا بتائیے۔ قلندر بابا اولیاء نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان کو جو اپنے اندر ذوق رکھتے ہیں اور اس ذوق کی وجہ سے وہ بات کو سمجھنے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ تو بالکل ہی نیا زاویہ ہے نا؟ جی۔ یہاں متقین کو صرف پرہیزگار یا ڈرنے والے نہیں کہا گیا بلکہ انہیں صاحب ذوق اور صاحب احتیاط قرار دیا گیا ہے۔ ذوق یعنی بات کی خوبصورتی اور گہرائی کو محسوس کرنے کی صلاحیت،
اور احتیاط یعنی جلد بازی میں رد کرنے کے بجائے غور و فکر سے کام لینا۔ بالکل، یہ فہم و ادراک کی بالکل مختلف سطح ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جی، یہ تشریح پڑھ کر انہیں اپنی پچھلی سوچ، وہ قانونی سکم والی مذائقہ خیز دلیل، اس پر شدید شرمندگی اور افسوس ہوا۔ ہونا ہی تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے نزدیک ہدایت کے اہل وہ لوگ ہیں جو بات کو سمجھنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں۔ ذوق شاید اللہ کی دین ہے، لیکن اس ذوق کو استعمال کرنا، بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا یعنی احتیاط برتنا، یہ انسان کا کام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فکری اور روحانی انقلاب تھا۔ اس ایک جملے نے قرآن فہمی اور تصوف کے بارے میں ان کا پورا نقطہ نظر بدل دیا۔ جی بالکل۔ اب وہ تصوف کو محض فلسفیانہ بحث یا وقت گزاری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے علم کی وہ شاخ سمجھنے لگے جو حقیقت تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ صحیح۔ انہوں نے وہ خط بار بار لکھا، بار بار پڑھا، اور ہر بار انہیں نئے معنی سمجھ آتے۔ زبردست۔ اب ان کے دل میں لوح و قلم پڑھنے کی شدید تڑپ پیدا ہوئی۔ بہت تلاش کی، آخرکار وہ کتاب مل گئی۔ وہی کتاب جس کا اشتہار دیکھا تھا۔ جی، پہلی بار جب کتاب ہاتھ میں لی تو انہیں عجیب طور پر بہت وزنی محسوس ہوئی۔ اچھا، وزن میں بھاری تھی؟ ہاں، غیر معمولی طور پر۔ اور کتاب کے پہلے صفحے پر جو عبارت لکھی تھی اس نے تو جیسے بنیادیں ہلا دی۔ وہ کیا عبارت تھی؟ کتاب کے شروع میں جلی حروف میں لکھا تھا، میں یہ کتاب پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ حکم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے بطریق اویسیہ ملا ہے۔ اللہ اکبر، بطریق اویسیہ۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ پڑھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عقیدت، احترام اور حقیقت شناسی کی ایک برقی لہر ان کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ یقیناً۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کوئی ادبی مبالغہ ہے۔ بطریق اویسیہ کا مطلب ہے ایک ایسا روحانی رابطہ یا حکم جو براہ راست بغیر کسی ظاہری ملاقات یا واسطے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ملا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی۔ اور اس شخص کا اسے فوراً بغیر کسی شک کے قبول کر لینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ کی تشریح نے ان کے اندر کی زمین کو کس قدر تبدیل کر دیا تھا۔ اب وہ روحانی معاملات کو ایک نئی سنجیدگی اور یقین کے ساتھ لے رہے تھے۔ بالکل۔ اس کے بعد وہ کئی دن تک لوح و قلم پڑھتے رہے، بار بار مختلف طریقوں سے نوٹس بناتے رہے۔ لیکن ایک عجیب مسئلہ درپیش تھا۔ پڑھتے وقت سب کچھ سمجھ میں آتا، لگتا کہ جیسے علم کے خزانے کھل رہے ہیں۔ جی۔ مگر جیسے ہی کتاب بند کرتے سب کچھ ذہن سے محو ہو جاتا۔ بس ایک تاثر باقی رہتا کہ کچھ بہت گہرا اور اہم پڑھا ہے، مگر کیا پڑھا یہ یاد نہیں رہتا تھا۔ یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ وہ شخص جو پہلے اپنی تیز فہمی اور تنقیدی صلاحیتوں پر ناز کرتا تھا، اس کتاب کے سامنے خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جی ہاں، ذریعہ کہتا ہے اس کتاب نے اس کی تنقیدی صلاحیتوں کے سارے ہی کسبل نکال کے رکھ دیے تھے۔ کمال ہے۔ وہ اسے 11ویں بار پڑھ رہے تھے، جو ان کے پڑھنے کے معمول کے بالکل خلاف تھا۔ یہ کتاب ان کے حواس پر چھا چکی تھی۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی دوران ان کی ملاقات ایک دوست کے سسر پراچا صاحب سے ہوئی۔ ان سے اچھے تعلقات استوار ہو گئے۔ اچھا۔ ایک بار وہ ان کے گھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میں بھی شریک ہوئے، جہاں انہیں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرک چادر کے سائے میں درود و سلام پڑھنے کا موقع بھی ملا۔ ماشاءاللہ۔ یہ تعلق آگے چل کر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے ملاقات کا ذریعہ بنا۔ اچھا، وہ کیسے؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک دن پراچا صاحب کے گھر باتوں باتوں میں انہوں نے عظیمی صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پراچا صاحب نے پوچھا کہ کیوں ملنا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، وہی روایتی سوال۔ جی، یہ مسئلہ لفظ سن کر وہ کچھ جھنجھلا گئے۔ انہوں نے کہا، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ان کے علم کے حوالے سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لفظ سے ذریعہ بتاتا ہے چڑھتے تھے، کیونکہ لوگ ہمدردی سے پوچھتے تو تھے مگر کوئی عملی حل پیش نہیں کرتے تھے۔ یہ جھنجھلاہٹ قابل فہم ہے۔ وہ ایک علمی اور روحانی جستجو میں تھے۔ انہیں کوئی دنیاوی مسئلے کا فوری حل نہیں چاہیے تھا۔ وہ عظیمی صاحب سے ان کے علم، ان کے روحانی مقام کی وجہ سے ملنا چاہتے تھے، اگرچہ شاید انہیں خود بھی واضح طور پر معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس ایک اندرونی کشش تھی۔ بالکل۔ تب پراچا صاحب نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ ارے، عظیمی صاحب تو ہمارے پڑوسی ہیں۔ کیا بات ہے! اور پھر اپنے بیٹے غلام محمد، جنہیں پیار سے گلو کہتے تھے، ان سے کہا
کہ انہیں عظیمی صاحب سے ملوا دیں۔ اور یوں ملاقات کا رستہ غیر متوقع طور پر کھل گیا۔ جی، وہ گلو کے ساتھ عظیمی صاحب کے گھر کی طرف چلے۔ راستے میں ہی عظیمی صاحب آتے رہے، مل گئے۔ اچھا۔ گلو نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کی کتابیں پڑھ کر آپ سے ملنے کے شوق میں آئے ہیں۔ عظیمی صاحب، جن کا حلیہ ذریعہ نے یوں بیان کیا ہے کہ میانہ قد، گٹھیلا بدن، سفید لباس، سفید داڑھی اور مسکراتی آنکھیں، انہوں نے اسے دیکھتی فوراً کہا۔ کیا کہا؟ کہا، کام اللہ کرتا ہے اور نام بندے کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا کمال کی عاجزی ہے! اور فوراً پہلے ہی جملے میں اپنی ذات کی نفی، سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیا۔ اس پر وہ بھی بے ساختہ بول پڑے، جی ہاں، اللہ ہی اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ کچھ کریں۔ واہ، کیا برمحل جواب تھا! اس غیر متوقع جواب پر عظیمی صاحب نے انہیں غور سے دیکھا، پھر انہوں نے جلدی سے معذرت کی کہ یوں راستے میں روکنا مناسب نہیں۔ عظیمی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، افطار کے بعد آ جائیں۔ ملاقات طے ہو گئی؟ جی، وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ لوح و قلم جیسی کتاب کے علم کا حامل شخص، مگر کس قدر سادہ انداز۔ ذریعہ کہتا ہے جیسے دائیں بائیں جھومتے ہوئے چل رہے ہوں۔ یہ پہلی مختصر ملاقات بھی بہت اہم تھی۔ عظیمی صاحب کی سادگی اور انکساری، اور اس شخص کا بے ساختہ برمحل جواب، جیسے ایک ذہنی اور روحانی ہم آہنگی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ بالکل۔ افطار کے بعد وہ عظیمی صاحب کے گھر پہنچے۔ پورس میں کچھ لوگ دریوں پر بیٹھے تھے۔ کچھ دیر میں عظیمی صاحب اندر سے تشریف لائے اور ایک کونے میں سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ وہ بھی ان کے سامنے جا بیٹھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر انہوں نے اپنا پہلا سوال پوچھا۔ کیا پوچھا؟ پوچھا، یہ شجر ممنوعہ کیا ہے؟ پہلا سوال اتنا بنیادی اور کیا کہتے ہیں فلسفیانہ نوعیت کا؟ جی، عظیمی صاحب نے مختصر جواب دیا، نافرمانی کے درخت کو کہتے ہیں۔ اچھا، مختصر جواب۔ یہ جواب انہیں غیر تسلی بخش لگا۔ انہوں نے کچھ دلیل دینے کی کوشش کی کہ قرآن میں تو شجرہ یعنی درخت کا لفظ آیا ہے، نافرمانی کا نہیں۔ وہ شاید آدم کے بہکنے، ابدیت کے لالچ یا نسل انسانی کے آغاز سے متعلق کوئی گہری وضاحت کی توقع کر رہے تھے، یعنی وہ کسی پیچیدہ تفسیر کی امید میں تھے۔ شاید، لیکن عظیمی صاحب نے اپنے جواب پر اصرار کیا۔ میں نے کہا نا کہ وہ نافرمانی کا ایک درخت تھا، لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اچھا۔ انہوں نے بظاہر تو اتفاق کر لیا، جی ہاں، خوب فرمایا، مگر دل میں کچھ مایوسی ہوئی کہ شاید یہ بزرگ بھی اپنی بات سے آگے نہیں بڑھتے۔ ایک رکاوٹ سی محسوس ہوئی۔ جی، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عظیمی صاحب نے خود ہی گفتگو کا رخ بدلا۔ کہا، لوگ تو اسے دانائے گندم بھی بتاتے ہیں۔ اچھا۔ پھر ان کی طرف جھک کر رازدارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ شادی شدہ ہیں؟ ذاتی سوال۔ ان کے جی ہاں کہنے پر مزید مسکرائے اور کہا، نہ جانے وہ اس کا تعلق شجر ممنوعہ سے کیوں جوڑتے ہیں۔ یہ انداز، یہ ذاتی سوال اور رازدارانہ مسکراہٹ، اس نے غالباً وہ تکلف اور ذہنی رکاوٹ دور کر دی جو پہلے جواب سے پیدا ہوئی تھی۔ بالکل، اس اپنائیت نے انہیں ہمت دلائی کہ وہ اپنا اصل مسئلہ بیان کریں۔ کیا مسئلہ بیان کیا؟ انہوں نے فوراً کہا، حضرت، یہ کتاب لوح و قلم تو سمجھ آ کے بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، وہ جو پہلے ذکر ہوا تھا۔ جی۔ وہ شاید کوئی آسان طریقہ یا کوئی کلیہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ عظیمی صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، اس کتاب میں بہت گہرائی ہے۔ ان کے لہجے میں ذریعہ کے مطابق کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ان کا ذہن خود بخود گہرائیوں میں اترتا محسوس ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی اثنا میں ایک اور صاحب جن کا نام اقبال بھائی بتایا گیا تشریف لائے۔ جی۔ عظیمی صاحب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، انہیں گلے لگایا۔ وہ صاحب ابا حضور کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ ابا حضور۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص جو رشتوں کی گرم جوشی کا پیاسا تھا، اندر ہی اندر کڑ کر رہ گیا۔ اپنی محرومیوں کا احساس شدید ہو گیا۔ یہ تو بہت جذباتی لمحہ ہوگا۔ جی۔ اقبال بھائی نے بیٹھتے ایک سوال پوچھا۔ کیا سوال تھا؟ انہوں نے کہا، ابا حضور، ایک الجھن ہے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، بے بس اور بے اختیار ہے، تو پھر یہ جہنم کا کیا جواز ہے؟ ارے واہ، یہ تو فلسفہ جبر و قدر کا وہ بنیادی سوال ہے جس نے صدیوں سے علماء اور فلاسفہ کو مصروف رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عظیمی صاحب اس گتھی کو کیسے سلجھاتے ہیں۔ عظیمی صاحب نے براہ راست جواب دینے کے بجائے ایک پلٹا سوال کیا۔ اچھا؟ پوچھا، اگر کوئی بچہ چوری کرے تو کیا آپ حد جاری کر کے اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے نہیں۔ وہاں موجود سب نے نفی میں سر ہلایا۔
یعنی بچے کی غلطی کو ایک بالغ سمجھدار شخص کی غلطی کے برابر نہیں سمجھا جاتا، بچے سے رعایت برتی جاتی ہے۔ بالکل۔ پھر عظیمی صاحب نے اقبال بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کلیدی بات کہی۔ انہوں نے فرمایا، جی؟ اللہ کے آگے ایسے ہو جائیں جیسے کہ بچے ہوتے ہیں، آپ پہ بھی کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بصیرت افروز جواب ہے، سبحان اللہ! ہے نا؟ صدیوں کی بحث کا کتنا سادہ، کتنا خوبصورت اور کتنا عملی حل۔ یعنی اللہ کے سامنے اپنی حیثیت ایک معصوم، ایک مکمل طور پر انحصار کرنے والے بچے کسی بنا لو۔ اپنی میں، اپنی دانشوری، اپنی حجت بازی، یہ سب چھوڑ دو۔ جی۔ تو پھر تم پر بھی وہ قوانین اور سزائیں اس طرح لاگو نہیں ہوں گی جیسے خود کو عاقل و بالغ اور خود مختار سمجھنے والے پر ہوتی ہیں۔ یہ صرف جبر و قدر کا جواب نہیں، یہ تو ابدیت اور بندگی کی روح ہے۔ بالکل۔ یہ جواب سنتے ہی اس شخص کے اندر جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا۔ ایک طویل عرصے سے موجود الجھن کے حل ہونے کی ناقابل بیان خوشی میں اس کے منہ سے بے ساختہ ایک کہا نکلا۔ زبردست۔ اگرچہ وہاں موجود لوگوں نے کوئی برا نہیں منایا، لیکن انہیں خود اپنی اس بے اختیاری پر کچھ خفت سی محسوس ہوئی۔ یہ کہا محض ہنسی نہیں تھا، یہ ایک یوریکا لمحہ تھا، ایک گہری بصیرت، ایک انسائٹ کے ملنے کی جسمانی اور جذباتی علامت تھی۔ ایک بہت بڑی گتھی سلجھ گئی تھی۔ جی، وہ ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ ایک صاحب نے رحل لا کر عظیمی صاحب کے سامنے رکھی اور اعلان کیا کہ لوح و قلم کی کلاس شروع ہونے والی ہے، لہٰذا غیر متعلقہ حضرات تشریف لے جائیں۔ یہ تو ایک نازک لمحہ تھا، وہ تو خاص لوح و قلم کے لیے ہی آئے تھے اور اب انہیں جانے کو کہا جا رہا تھا۔ بالکل، وہ وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے التجائی نظروں سے عظیمی صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کاغذات سے نظر اٹھا کر ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لیں۔ اب اس کا کیا مطلب تھا؟ اجازت تھی یا نہیں تھی، یہ واضح نہیں ہوا۔ یہ تو بڑی غیر یقینی اور پرتجسس صورتحال تھی۔ کیا انہیں رکنے کا اشارہ ملا یا جانے کا؟ کیا سمجھے وہ اسی ششو پنج میں تھے کہ گیٹ سے کسی نے انہیں آواز دی۔ اچھا؟ پیغام ملا کہ گھر پر کوئی ایمرجنسی ہے، فوراً پہنچے۔ ارے! بادل نخواستہ شدید خواہش کے باوجود انہیں وہاں سے اٹھ کر جانا پڑا۔ یعنی عین اس وقت جب وہ اپنی منزل کے یوں کہیں کہ بالکل قریب پہنچے تھے، ایک غیر متوقع رکاوٹ آ گئی۔ یہ سفر ابھی ادھورا تھا، اس میں مزید مراحل باقی تھے۔ جی، تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے زندگی کی سختیاں، معاشرتی بے حسی اور پھر علم کی سچی طلب اور جستجو، یہ چیزیں مل کر ایک انسان کو ظاہری دنیا سے باطنی دنیا کی طرف موڑ سکتی ہیں۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے قرآنی آیات پر غور و فکر اگرچہ ابتدا میں الجھن کا باعث بنے، بالآخر قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ جیسی ہستی کی رہنمائی میں ایک گہری فہم کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ وہ ذوق اور احتیاط کی اہمیت واضح ہوئی۔ جی ہاں، اور پھر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے ملاقات اور ان کا وہ ایک مختصر مگر کتنا علامتی جواب، اللہ کے آگے ایسے ہو جائیں جیسے کہ بچے ہوتے ہیں، اس نے کیسے جبر و قدر جیسے پیچیدہ ترین مسئلے کو ایک لمحے میں حل کر دیا۔ یہ نقطہ خاص طور پر غور طلب ہے کہ روحانیت میں اصل چیز شاید پیچیدہ علمی بحثیں نہیں ہیں، بلکہ قلب کی وہ کیفیت ہے، وہ سادگی، وہ انکساری اور اللہ پر وہ مکمل بھروسہ ہے جو ہمیں بچوں جیسی معصومیت عطا کرتا ہے۔ یہ سفر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا حقیقی روحانی تبدیلی ہمیشہ زندگی کی بڑی مشکلات اور نقطۂ شکست کے بعد ہی آتی ہے، یا انسان پرسکون حالات میں بھی اندرونی طلب اور جستجو سے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جی ضرور، اس پر غور کیجیے گا۔ اور جب ہم آپ سے میلڈی آف ڈیوائن چینل کو سبسکرائب کرنے کا کہتے ہیں تو اسے صرف ایک عام درخواست نہ سمجھیں۔ ہمارا مقصد کسی بھی طرح سے منافع کمانا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ ہمارا مقصد اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمت اللہ علیہ اور سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جب آپ سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب آہستہ آہستہ اس پیغام کی رسائی کو وسیع تر سامعین تک بڑھاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔